کراچی والے ہو جائیں تیار، مہنگائی کی نئی لہر آنے کو تیار۔ سندھ کے سیلاب کے کراچی پر کیا اثرات ہوں گے؟ روزمرہ اشیاء زرعی اجناس مہنگی ہونے کا خدشہ۔ آٹے کے نرخ میں پہلے ہی 20 روپے اضافہ کیا جا چکا۔ بیف اور مٹن کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ ریٹیل مارکیٹ میں گوشت کے منمانے ریٹ پر فروخت جاری۔ شہر میں قائد میں پھل، سبزیاں، دالیں، چینی اور گھی مہنگا ہونے کا خدشہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا آئی چندریگر روڈ کا دورہ۔ میئر کراچی نے آئی چندریگر روڈ کی تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی نے کہا کہ آئی چندریگر روڈ کو شہر کا معاشی ہب کہا جاتا ہے۔ آئی چندریگر روڈ کو ماڈل طرز کا بنایا جائے گا۔ دوسری جانب جیالے میئر نے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ شاہراہ بھٹو کے اطراف شجرکاری شروع۔ کورنگی MPM کازوے پر بھی شجرکاری۔ میئر کراچی کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کے اطراف 1 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تاجروں کا میٹر گھما دیا۔ آل کراچی ماربل انڈسٹری سراپا احتجاج۔ پاک کالونی میں دکانیں جزوی بند کر کے نعرے بازی۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ تاجر رہنما شجیل گوپلانی بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین نے شکوہ کیا لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے۔ سندھ کا ہر بچہ معیاری تعلیم تک رسائی کا مستحق ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واضح کیا، ہم مل کر ایک روشن اور بہترین سندھ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اجتماعی کوششوں سے یہ ویژن حقیقت بن جائے گا۔ تعلیم کسی بھی معاشرے میں ترقی کی بنیاد ہے۔ گاڑیاں نام پر کرائیں ورنہ بھاری جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے خبردار کر دیا، کہا کہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر سٹی ٹریفک کیمرے سے چالان ہوگا۔ سواری جس کے نام ہوگی اس کے گھر چالان جائے گا۔ مالک نے سواری فروخت بھی کر دی تو چالان اسی کے پتے پر آئے گا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ رواں سال ہیوی ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 186 تک جا پہنچی۔ 9 ماہ کے دوران حادثات میں زخمیوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی۔ سوجانی سیکٹر میں چند روز پرانی لڑکی کی لاش برآمد۔ لڑکی کی شناخت درخشاں رشید کے نام سے ہوئی۔ شنیسر گوٹ فوجی قبرستان کے قریب فائرنگ سے شہری زخمی شہری کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی کی شناخت عزیر احمد کے نام سے ہوئی۔ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے لیے اہم قرار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سینئر وزیر شجر نامہ نے واضح کیا، منصوبے سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ محفوظ اور سستے سفر کی سہولت ملے گی۔ اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ کورنگی میں ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے اقدامات۔ دن کے وقت ہیوی ٹریفک پر پابندی۔ SSP ٹریفک کورنگی کے مطابق انڈسٹریل ایریا ہونے کی وجہ سے ہیوی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واٹر کارپوریشن کی آمدن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اگست 2025 میں 2 ارب 46 کروڑ کی ریکوری ہو گئی۔ واجبات کی مد میں 48 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ محسن ذوالفقار قائم خانی کے مطابق جولائی 2025 میں 2 ارب 34 کروڑ کی ریکوری کی گئی تھی۔ STR پالیسی کے تحت اسکول کھل سکے نہ ہی اساتذہ کی تعیناتی ہو سکی۔ محکمہ اسکول تعلیم STR پالیسی پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا محکمہ اسکول پر اظہار برہمی۔ اعلیٰ حکام نے بھی DG مانیٹرنگ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ 1 ہفتے میں پالیسی پر عمل درآمد کروانے کی سختی سے ہدایات۔ سیلابی صورتحال، مانسون بارشیں، ٹرینوں کا شیڈیول متاثر۔ مسافروں کی تعداد کم ہونے کے باعث 2 ٹرینیں معطل کر دیں۔ قراقرم ایکسپریس، خوشحال خان خٹک ایکسپریس، شاہ حسین ایکسپریس معطل رہے گی۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں تقرر و تبادلے۔ چیف انجینئر بلڈنگ سندھ کا اضافی چارج محمد امیر یونس کے سپرد۔ چیف انجینئر بلڈنگ ارشد حسین سے اضافی چارج واپس۔ ارشد حسین چیف انجینئر جوڈیشل ورکس اینڈ سروسز رہیں گے۔ ایگزیکٹو سول سروس کے 4 افسران رواں سال ریٹائر ہو جائیں گے۔
نے 5 سالہ تعلیمی ایکشن پلان کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل، برطانوی ہائی کمیشن اور محکمہ تعلیم کا اشتراک، سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں 8 رکنی ورکنگ کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی اسکولوں سے باہر بچوں کو واپس لانے پر غور کرے گی۔ سندھ پولیس کا سندھ پولیس گیمز 2025 کے انعقاد کا فیصلہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سندھ پولیس اسپورٹس بورڈ کا قیام۔ صحت مند زندگی کے فروغ کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ کہتے ہیں جسمانی فٹنس کے لیے کھیلوں جیسی مفید سرگرمیاں ناگزیر ہیں۔ کورم پورا نہ ہونے پر وفاقی اردو یونیورسٹی کی سینٹ کا اجلاس نہ ہو سکا، بیشتر ارکان نے سینٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ جامعہ کے اساتذہ اور ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم، ریٹائرڈ اساتذہ کے بقایا جات نظر انداز ہونے پر سینٹ اراکین کا اظہار تشویش۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی گئی اسکیمز کا غلط استعمال، جولائی میں 4400 سے زائد استعمال شدہ گاڑیاں کلیئر، پرسنل بیگیج متعلقہ اسکیموں کے تحت استعمال شدہ گاڑیاں کلیئر کی گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں 1226 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,52,201 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمتوں کا ایک اور نیا ریکارڈ، 1 تولہ سونا 6,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونا نئی بلند ترین سطح 3,76,700 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 3,22,959 روپے کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 4,315 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کا سیلاب متاثرین کے لیے احسن اقدام، کے پی کے متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن کی کھیپ روانہ، راشن پیک میں دال، چاول، چینی اور آٹا سمیت دیگر اشیاء شامل۔ متاثرین کی بحالی کے سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے، سینکڑوں متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن بھجوا دیا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پر عام تعطیل کا اعلان، سندھ بھر میں 5 اور 6 ستمبر کو عام تعطیل ہوگی۔ جمعہ عید المبارک اور ہفتے کے روز تمام تر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ بااختیار اتھارٹیز، بلدیاتی کونسلز میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، کوچا کوچا کریا کریا جگمگانے لگا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سج گئیں، بازاروں میں سبز جھنڈیوں، بینرز اور کمکموں کی بہار۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجاوٹی اشیاء کی خریداری میں مصروف، بچے، بڑے، بزرگ اور خواتین سبھی پرجوش۔ شہر کی فضا درود و سلام سے معطر۔ 12 ربیع الاول کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری، شہر کی عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی، شہریوں نے کہا کہ مہنگائی کے باوجود عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان طریقے سے منائیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ماہ ربیع الاول میں مختلف علاقوں میں سجاوٹی سامان کے اسٹال سج گئے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں، محلوں، تجارتی مراکز کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ فضا درود و سلام اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے معطر۔